بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے صحابہ اور محدثین۔ صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ کے کنٹمپریری مومنین تھے، اور محدثین وہ ہیں جنہوں نے بات کو حدیثوں کو جمع کیا۔ صحابہ کا زمانہ 7 سینچری کا ہے اور محدثین کا زمانہ 8ویں سینچری کا۔ یہ دونوں گروہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں یہ کہا گیا ہے کہ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس میں انہی دونوں گروہوں کا ذکر ہے۔ مہاجرین اور انصار سے مراد ہیں صحابہ، اور والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد ہیں محدثین۔ دیکھیے، اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آتھینٹک ریفرنس کا ہے۔ کسی بات کو جب رسول اللہ کی نسبت سے کہا جائے تو نسبت ثابت ہونے کے بعد اپنے آپ میں وہ مستند یعنی آتھینٹک ہو جاتی ہے، پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو رسول اللہ کی حیثیت دین میں آتھینٹک ریفرنس کی ہے۔ اس کے بعد دین میں 2 گروپ ہیں میرے مطابق جو رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، گروپ کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے نہیں۔ فرد کے اعتبار سے تو ہمیشہ رہیں گے، پورے قیامت تک فرد پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن گروپ کے اعتبار سے، مجموعے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 گروپ کی حیثیت رول ماڈل کی ہے، صحابہ اور تابعین۔ جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کی حیثیت مقری گروپ کی ہے اور محدثین کی حیثیت محدث گروپ کی ہے۔ یعنی صحابہ نے 7 سینچری میں قرآن کو پھیلایا۔ وہ زمانہ تھا جب کہ پرنٹنگ پریس ابھی نہیں آیا تھا۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، قرآن کو یاد کرنا اور پڑھ کر سنانا، اسی لیے وہ بخاری کہے گئے، پڑھ کر سنانے والے۔ تو پرنٹنگ پریس سے پہلے کے زمانے میں جو رول ادا کیا قرآن کے سلسلے میں صحابہ نے، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ مقری گروپ تھے، یعنی وہ گروپ جس نے قرآن کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد رہ جاتا تھا حدیث کا معاملہ۔
آپ جانتے ہیں کہ حدیث قرآن تو رسول اللہ کے زمانے ہی میں مدون ہو گیا تھا. صحابہ کو یہ صرف یہ کرنا تھا کہ جو قرآن مدون ہو چکا ہے رسول اللہ کے زمانے ہی میں اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور بتائیں. لیکن حدیثیں مدون نہیں ہوئی تھیں رسول اللہ کے زمانے میں. حدیثیں بعد کو مدون ہوئی، اور جن لوگوں نے اس کو مدون کیا، مدون کا مطلب ہوتا ہے ان کو جمع کرنا، کمپائل کرنا، بک فارم میں اکٹھا کرنا. یہ کام کیا ہے جس گروہ نے، ان کو ہم محدث کہتے ہیں. محدث تو وہ مقری گروپ تھا، یہ محدث گروپ تھے. یہ بات میں صرف ایک تاریخی طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ بڑی بات اس میں ہے. وہ یہ ہے کہ صحابہ کو ملا جو زمانہ وہ دوسرا زمانہ تھا، اور محدثین کو زمانہ ملا وہ دوسرا زمانہ تھا. میں یوں کہوں گا کہ صحابہ کا زمانہ تھا دور دعوت، اور محدثین کا زمانہ تھا دور حکومت. تو دور دعوت میں کس طرح کام کیا جاتا ہے اس کا نمونہ ملتا ہے صحابہ کے یہاں، اور دور محدثین میں زمانے نے جس طرح کام کیا اس کا نمونہ ملتا ہے ہمیں کہ دور حکومت میں کس طرح کام کیا جائے. یہ ہے دونوں گروپ کا معاملہ. اب میں آپ کو ایک آیت یاد دلاتا ہوں قرآن مجید کی. سورہ البقرہ کے آخر میں ایک دعا ہے جس کو صحابہ نے دہرایا. اس دعا میں ایک بات یہ ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال. بوجھ کا مطلب ہے برڈن. ہم پر وہ برڈن نہ ڈال جو تو نے پچھلے لوگوں پر ڈالا تھا، پچھلی امتوں پر ڈالا تھا. دیکھیے اس آیت کو لوگوں نے بہت ہی محدود معنی میں لیا ہے. مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ جو پچھلی امتوں پر، یعنی وہ ایک اور آیت جو ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس کو لے کر اس کی تشریح کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں. وہ جو آیت ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ یہود کے متشدد علماء، یعنی ایکسٹریمسٹ علماء نے جو سخت قسم کے مسئلے بنا رکھے تھے اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے وہ دین دیا جو فطرت کا دین تھا، جو تمام انبیاء پر آیا تھا، اور جو یہودی علماء نے جو اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے جو سختیاں پیدا کر رکھی تھیں، یعنی اپنے کنزرویٹو اپروچ کی وجہ سے اس سے پاک کر دیا. مثال کے طور پر دیکھیے، یہودی لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ کپڑے میں اگر بال لگ جائے، بال کا مطلب ہوتا ہے یورین لگ جائے تو وہ دھو کر صاف نہیں ہوتا تھا. ان کا مسئلہ بناتے، یعنی یہ شریعت موسوی نہیں تھی. یہ ایسا نہیں کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی اور شریعت محمدی نرم کر دی گئی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بلکہ یہودیت کے علماء نے اپنے تقشف کی وجہ سے، اپنے کنزرویٹیوز کی وجہ سے
اپنے ایکسٹریمزم کی وجہ سے ایسے مسئلے بنا رکھے تھے کہ اگر یہاں پر لگ گیا گندگی تو اس کو بغیر کاٹے وہ صفائی نہیں ہوگی، اتنا حصہ کاٹ کر پھینک دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ تھا شریعت موسیٰ کا مسئلہ نہیں تھا یہ، بلکہ یہودی علماء کا اپنا غلو تھا، ان کا ایکسٹریمزم تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلے بنے۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، سورہ البقرہ کی آیت کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ دیکھیے سورہ البقرہ میں جو آیت ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اس سے مراد ہے ایج ریلیٹڈ پرابلم، ایج ریلیٹڈ پرابلم، یعنی پچھلے لوگوں پر جو پچھلے لوگوں کو جس ایج میں کام کرنا پڑا، پچھلی امتوں کو جس ایج میں کام کرنا پڑا دعوت کا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا ریلیجس پرسیکیوشن کا ایج، مذہبی جبر کا ایج۔ اس کی مثال قرآن میں ہے سورہ البروج میں، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یعنی صرف یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اس پر بھی ان کو مارا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس زمانے میں یہ مان لیا گیا تھا کہ ریلیجن وہی ہے جو اسٹیٹ کا ہو، یہ مان لیا گیا تھا۔ اسٹیٹ جو تھی، جس اس زمانے میں اسٹیٹ اور مذہب الگ الگ ہو گئے ہیں، اس زمانے میں اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں اسٹیٹ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی سارے لوگوں کو ماننا پڑتا تھا، جس کو کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم۔ تو جو آدمی اسٹیٹ ریلیجن کے سوا کوئی اور ریلیجن اپنائے، کوئی اور عقیدہ اپنائے، تو اس کو مارا جاتا تھا، اس کو پیٹا جاتا تھا، اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اسٹیٹ ریلیجن کو اپنائے۔ اس کو کہا جاتا ہے ریلیجس پرسیکیوشن۔ تو اس کی وجہ سے دعوت کا کام بہت مشکل تھا، بہت ہی مشکل ہو گیا تھا دعوت کا کام۔ لوگوں کو شدید، بہت زیادہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سخت سزاؤں کا سامنا کر کے دعوت کا کام کرنا پڑتا تھا۔ تو صحابہ کی زبان سے یہ دعا جو کروائی گئی، اس کا مطلب تھا کیا کہ وہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ تھا اینٹی دین ایج۔ اب دعا کا مطلب تھا کہ اینٹی دین ایج ختم ہو جائے اور پرو دین ایج آ جائے، یہ مطلب تھا اس کا۔ اس آیت کا تعلق کچھ بھی اس آیت سے نہیں ہے جہاں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ ایج سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنا بھی مشکل تھا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، توحید کا عقیدہ رکھنا بھی مشکل تھا، کیونکہ مذہب نے اسٹیٹ کو اپنا رکھا تھا۔ اس زمانے میں عوام کے مینڈیٹ سے لوگ حکومت کرتے ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں مذہب کا پیٹرن بن کر حکومت کی جاتی تھی۔ تو مذہب اگر کوئی دوسرا اختیار کرے تو اس کا مطلب تھا ٹریزن، حکومت سے اسٹیٹ سے غداری۔ یہ صورتحال ختم ہو، یعنی صحابہ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اینٹی دین جو دور ہے وہ ختم ہو اور پرو دین
دور آ جائے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور پھر ایک ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری ہوا. دیکھیے میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ہسٹری میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج اچانک کبھی آتا نہیں، کبھی بھی نہیں آتا. ایک لمبی مدت کے بعد آتا ہے. جیسے اس زمانے میں دیکھیے ڈیموکریسی ہے، تو کیا ڈیموکریسی اچانک آ گئی؟ اس کے پیچھے بہت لمبی مدت ہے. سینکڑوں سال کے درمیان ایک پروسیس چلا، تب جا کر کے ڈیموکریسی آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے. اسباب و علل کے پردے میں مدد آتی ہے. مدد جو ہے ایسا نہیں آتی کہ اسباب علل کو پردے کو پھاڑ کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور جو اسباب تھے ان میں ایسے تبدیلیاں پیدا کی گئیں، ان میں ایسا پروسیس جاری کیا گیا جو دھیرے دھیرے یہاں پہنچا کہ دنیا میں مکمل مذہبی آزادی کا دور آ گیا. یعنی ایج آف ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو گیا اور ایج آف ریلیجس فریڈم آ گیا. یہ ہے مطلب اس کا. اب دیکھیے جب ایسا ہو جائے تو دائیوں کو کیا کرنا ہے؟ جب ایسا ہو جائے کہ ریلیجس پرسیکیوشن کا دور ختم ہو جائے اور ریلیجس فریڈم کا دور آ جائے تو دائیوں کو کیا کرنا ہے؟ اب وہی نہیں کرنا ہے جو پہلے زمانے کے لوگ کرتے تھے. پہلے زمانے کے لوگوں کو اس زمانے کے ایج فیکٹر کی وجہ سے، زمانی اسباب سے اسٹیٹ سے ٹکراؤ ہو جاتا تھا، فوراً ٹکراؤ ہو جاتا تھا. لیکن جب اسٹیٹ کو ریلیجن سے الگ کر دیا گیا، ریلیجن کو پوری آزادی مل گئی، تو وہ تو دور ہی ختم ہو گیا. وہ دور ختم ہوگا جب کہ آپ اسٹیٹ سے لڑیں. اب اسٹیٹ سے لڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ جو صحابہ اور محدثین کا دو گروپ میں نے عرض کیا، تو یہ دونوں دوروں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے کہ دور دعوت میں کس طرح کام کیا جائے. اس کا نمونہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے، اور دور حکومت میں کس طرح کام کیا جائے اس کا نمونہ محدثین کی زندگی میں ہے. دیکھیے ایک بات میں یہاں یہ کہوں گا کہ محدثین کے بارے میں لوگ ایک ہی بات جانتے ہیں. محدثین پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں. مگر محدثین کا ایک ہی رول بتایا گیا ہے. کس طرح انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، کس طرح کمپائل کیا، کس طرح ان کو بک فارم میں ڈھالا، جس کو کہتے ہیں تدوین حدیث، جمع و تدوین حدیث. لیکن اس کے سوا بھی ایک رول ہے بہت بڑا، محدثین کا بہت بڑا رول ہے. وہ کیا ہے؟ دور حکومت میں کام کس طرح کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے محدثین کے ہاں کہ دور حکومت میں کس طرح کام کیا جائے. دیکھیے تمام محدثین جنہوں نے کام کیا ان کا زمانہ تھا عباسی پیریڈ، جس کو ہم کہتے ہیں عباسد پیریڈ، دور عباسی. وہی زمانہ ہے محدثین کا. تو عباسی حکمراں جو تھے، عباسی جو خلفاء کہا جاتا تھا، لیکن حالانکہ وہ سلطان تھے، وہ کیونکہ وہ ڈائناسٹی تھی، وہ ابو عمر کی جیسی حکومت نہیں تھی. تو عباسی دور حکومت میں جو حالات تھے ان کو آپ پڑھیے کتابوں میں، وہ ویسے ہی تھے جیسے آج کل مسلم ملکوں میں ہیں. مسلم ملکوں میں جن چیزوں کو لے کر کے آج عرب اسپرنگ کے نام سے تحریکیں چل رہی ہیں اور ہزاروں نے لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں، امن ختم ہو گیا ہے، بلڈ شیڈ ہے،
طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، کیونکہ لوگ حکومتوں سے ٹکرا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ نظام عدل قائم کرو. لیکن محدثین کا زمانہ ٹھیک اسی طرح کا زمانہ تھا جب کہ عباسی حکمرانوں میں وہ ساری خرابیاں آ گئی تھیں. تو محدثین نے کیا کیا؟ محدثین نے مکمل طور پر نان کنفرنٹیشنل اپروچ اختیار کیا، مکمل طور پر. انہوں نے کوئی ترد نہیں کیا، کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ الگ، ان کی دنیا الگ تھی، یعنی سلاطین کی دنیا الگ تھی اور محدثین کی دنیا الگ تھی. یہ تھا ان حدیثوں کا جو حدیثیں جمع کی محدثین نے. ان حدیثوں میں کہا گیا تھا کہ میرے بعد حکومت آئے گی، دور حکومت آئے گا تو حاکم لوگ جو ہیں وہ عیش کریں گے، وہ محل بنائیں گے، وہ قلعے بنائیں گے، اور جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو مار پیٹ کریں گے. تو رسول اللہ نے پیشگی طور پر یہ ہدایت دی تھی کہ تم ان سے ٹکراؤ نہ کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ بین جلد زہر کا وہ اخذ مال کا. یعنی تمہاری بین جلد زہر کا وہ اخذ مال کا، کہ چاہے تمہارے پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارے مالوں کو لے لیا جائے. یہ اسلوب ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ خامخواہ آپ کو ماریں گے، آپ کو خامخواہ آپ کا مال چھینیں گے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ایکسکیوز لے کر کے تم حکمرانوں سے ٹکراؤ مت کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ تو اپنے بھیڑ بکری کو لے کر جنگلوں میں چلے جانا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیڑ بکری لے کر جنگل میں چلے جائیں لٹرل طور پر، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نان پولیٹیکل جو دائرہ ہے اس میں اپنے کام کو جاری رکھنا، پولیٹیکل دائرے سے الگ رکھ کر. تو محدثین نے یہ حدیثیں جمع کی اور ٹھیک اسی پر عمل کیا انہوں نے. محدثین کے دور میں وہ ساری خرابیاں تھیں جن کا نام لے کر کے آج کل مسلم ملکوں میں ٹکراؤ کیا جا رہا ہے. ہر مسلم ملک میں یا تو پیسو ٹکراؤ ہے یا ایکٹیو ٹکراؤ ہے. ہر مسلم ملک میں جہاں مواقع موجود ہیں وہاں ایکٹیو ٹکراؤ ہے، جہاں مواقع نہیں وہاں پیسو ٹکراؤ ہے. تو یہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں کہ محدثین نے کیا ماڈل پیش کیا تھا. کیونکہ محدثین کو بطور ماڈل کا نہیں لیتے لوگ، محدثین کو سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے حدیثیں جمع کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آیت ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اس سے مراد محدثین کا گروپ ہے. اور آیت کے پہلے حصے میں صحابہ مراد ہیں، دوسرے حصے میں محدثین مراد ہیں. صحابہ سے مراد یہ ہے کہ حکومت سے پہلے کا جو دور ہے جس کو میں دور دعوت کر رہا ہوں، اس میں کام کس طرح کیا جائے. یعنی پری حکومت دور اور پوسٹ حکومت دور. پری حکومت دور کے لیے صحابہ کا یہاں ماڈل ہے اور پوسٹ حکومت دور کے لیے محدثین کے یہاں ماڈل ہے. دیکھیے، میں یہاں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم جو دو سب سے زیادہ مستند کتابوں میں سے ایک ہے، یعنی بخاری اور مسلم، جن کو صحیحین کہا جاتا ہے. تو حدیث کی تمام کتابوں میں ان دو کتابوں کا درجہ بہت بڑا ہے. تو صحیح مسلم کی شرح کی ہے امام نووی نے. امام نووی خود بھی ایک بڑے محدث تھے. تو وہ جو حدیثیں ہیں جو میں نے عرض کیا کتاب الفتن میں جو آئی ہیں کہ حکمراں چاہے کچھ بھی کرے تو اس سے الگ رہ کر کام کرنا، الگ رہ کر کام کرنا.
تو اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ حاکم جو ہے یعنی رولر جو ہے اس میں برائی آ گئی، اس میں وہ غلط کام کرنے لگے ہیں، مثلاً وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اپنے عیش میں خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے محل بناتے ہیں، تو تم کو صرف یہ حق ہے، اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ ففیما بینک و بینہ، یعنی ان سے اپائنٹمنٹ لے کر انہیں ملو، تنہائی میں نصیحت کرو، تنہائی میں نصیحت، یہ آخری تمہارا حد ہے تمہاری۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا فَسَقَا وَلَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ، یعنی خروج کو کہتے ہیں بغاوت، ریوولٹ۔ تو جہاں تک خروج کا تعلق ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنے کا تعلق ہے، بغاوت کا مطلب ہوتا ہے عملی ٹکراؤ۔ ایک ہے کہ اکیلے میں آپ نے سمجھایا بجھایا، اس کے بعد گھر چلے گئے آپ۔ ایک ہے کہ آپ نے اس کے خلاف ایجیٹیشن آرگنائز کیا، اسٹریٹ ایکٹیویٹیز چلایا، جلسہ جلوس نعرہ جھنڈا ایسے چلایا، اور اس کو انسیٹ کرنے کے لیے مہم چلائی، کا پریکٹیکل ٹکراؤ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، اجماع سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ یہ تھا صحابہ، یہ تھا محدثین کا مسلک۔ یہ جو لکھا ہے امام نووی نے، یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے محدثین کا مسلک، محدثین کا طریقہ، کیونکہ محدثین کو وہ زمانہ ملا جب کہ سلطانی کا زمانہ آ گیا تھا، ابوبکر عمر جیسے خلفاء نہیں تھے، بلکہ ڈائناسٹی آ گئی تھی، لوگ محل بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، ٹیکس لے کر کے اپنا عیش کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں جس کا آج آپ بولتے ہیں وہ سب آ چکی تھیں، لیکن محدثین نے اس سے تعارض نہیں کیا، اپنے لگے رہے اپنے حدیث کے کام میں۔ دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ جو حدیثوں میں تلقین کی گئی تھی، جس پر عمل کیا محدثین نے، یہاں تک کہ وہ امت کے لیے رول ماڈل بن گئے اس بات کا کہ دور حکومت میں کام کس طرح کیا جائے، حکومت چاہے مسلم حکومت ہو یا غیر مسلم حکومت ہو، اس میں کام کیسے کیا جائے دور حکومت میں۔ محدثین رول ماڈل بن گئے، رول ماڈل۔ تو ایک پہلو محدثین کا یہ ہے کہ انہوں نے حدیثیں جمع کی، وہ حدیثیں اگر نہ جمع کرتے تو آج ہم اندھیرے میں ہوتے، لیکن حدیثیں کیسے جمع ہوئیں؟ آپ غور کیجیے کہ حدیثیں کیسے جمع ہوئیں؟ جب انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی۔ اگر وہ ایسا کرتے کہ حکومتوں سے ٹکراؤ کرتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر ہم حدیثوں سے محروم رہتے، کیونکہ وہ لوگ جن کے حافظے میں حدیثیں تھیں، وہ زمانے سب حافظے میں ہوا کرتا تھا، وہ سب مار مار کے قبروں میں لٹا دیا تھا، تو سارا علم زیر زمین ہو جاتا۔ جو کام مطلوب تھا اس وقت سب سے بڑا وہ تھا کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے، کیونکہ اگر اس وقت نہ ہوتے تو کب؟ آج تو کوئی جمع نہیں کر سکتا، آج نہیں کر سکتا جمع۔ تو اس وقت جو مطلوب کام تھا حدیثوں کو جمع کرنا، وہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ اس کو پوری طرح سیاست سے الگ رکھا جائے، پوری طرح کنفرنٹیشن الگ رکھا جائے۔ اب اس کی پیرلل مثال دیتا ہوں، پیرلل مثال۔ اس زمانے میں دیکھیے یہ ایک نیا زمانہ ہے، پورے اعتبار سے ایک نیا زمانہ ہے۔ یہ جو جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، سیکولرزم اور سائنس
اور انڈسٹری اور ماڈرن کمیونیکیشن، یہ سارا جو چیزیں ہیں اس سے ایک نیا دور وجود میں آیا جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن یا ماڈرن سویلائزیشن۔ ماڈرن سویلائزیشن میں ایک بہت بڑی کام کرنا تھا۔ وہ کیا تھا؟ آج کے مائنڈ جو ہے، آج کا انسان کے جو مائنڈ ہے اس کو ایڈریس کرنے والا لٹریچر، آج کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والا اسلامی لٹریچر، یہ بہت ہی بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا۔ جس طرح سے محدثین نے اس زمانے کے لحاظ سے حدیثوں کو جمع کیا اور بک فارموں کو اکٹھا کیا، ایسی اس زمانے میں ضرورت تھی کہ دور حاضر کو پڑھا جائے، ماڈرن سویلائزیشن کو سمجھا جائے، آج کے تقاضے کو سمجھا جائے، دور جدید کی زبان کو سیکھا جائے، اور پھر ایک طاقتور لٹریچر تیار کیا جائے جو آج کے انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کر سکے۔ لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ یہ میں اکیلا ایک شخص ہوں جس نے اس کام میں اپنی کوشش کو صرف کیا۔ پورا مسلم ورلڈ سے خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ کیوں خالی ہے؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ اس لیے خالی ہے کہ سارے جو اذہان تھے، سارے جو علماء تھے، وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے وہ مشغول ہو گئے پولیٹیکل ٹکراؤ میں۔ وہ سب نفرت کرنا، ان سے ٹکراؤ کرنا، ان کو مٹانا، اس میں لگ گئے سب کے سب، ون ٹو آل۔ سب کا جو واحد کنسرن بن گیا کیا کہ مغربی طاقتوں کو زیر کرنا، ویسٹرن سویلائزیشن کو شکست دینا اور ان سے لڑ کر ان کا خاتمہ کرنا، بس یہی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کام بالکل کر ہی نہیں سکے جو مطلوب تھا آج۔ اب اسی کو ملائیے محدثین سے کہ محدثین نے جو کام نہیں کیا اس کو انہوں نے کر ڈالا۔ محدثین کے ماڈل میں جو کام نہ کرنے والا تھا اس کو انہوں نے کر ڈالا۔ وہ کیا؟ محدثین کے دور میں وہ سارے مسئلے تھے جس کو آج ہم کہتے ہیں، جس کو آج استعمار کہتے ہیں۔ لفظ استعمار اس زمانے میں نہیں تھا کہ ملوکیت تھی، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں ملوکیت نہیں تھی، یعنی خاندانی بادشاہت۔ مکمل طور پر خاندانی بادشاہت آ گئی جب کہ محدثین نے کام کیا۔ خاندانی بادشاہت بلا شبہ اسلام کے مطابق نہیں تھی، اس میں سارے مسئلے وہ تھے جس کو آج ہم حکومتوں کا حوالہ دے کر بولتے ہیں۔ لیکن اس کو برداشت کیا انہوں نے، اس کو اوائڈ کیا انہوں نے، اس کو اعراض کیا انہوں نے، اس کو اگنور کیا انہوں نے۔ تب جا کر یہ ممکن ہوا کہ وہ عظیم الشان کام وہ کر سکیں جس کو ہم کہتے ہیں حدیثوں کو مدون کرنا، حدیثوں کو جمع کرنا۔ یہی مطلوب تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں ہمارے علماء کے لیے، مسلم رہنماؤں کے لیے جو ماڈل تھا، ماڈل وہ محدثین کا ماڈل تھا، کیونکہ ہم دور حکومت میں جی رہے تھے۔ ہم جو آج ہیں دور حکومت میں جی رہے ہیں۔ مسلم ملکوں میں حکومت ہے، نان مسلم ملکوں میں حکومت ہے، تو ہمارے لیے وہ ماڈل قابل اتباع تھا جو قائم ہوا تھا دور حکومت میں۔ دور حکومت جو ماڈل قائم ہوا تھا وہ محدثین کا تھا۔ وہی ہمیں یہ کرنا تھا کہ حکومت کے مسائل سے دور رہ کر، اگنور کر کے، اس کو بھلا کر مکمل طور پر اپنے کو لگائیں کہ دور جدید کی زبان سیکھیں، دور جدید کے علوم کو پڑھیں، دور جدید کی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، دور جدید کے جو کمیونیکیشن ہے، جو پرنٹنگ پریس ہے، اس کو استعمال کریں، اور اسٹرانگ، بہت ہی اسٹرانگ لٹریچر اسلام پر تیار کریں جو آج کے مائنڈ کو ایڈریس کرے۔ لیکن کسی کو فرصت نہیں۔
کسی کو فرصت نہیں. ایک مسلم ملک میں کچھ برس پہلے میں گیا تھا جو اپنے کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے, تو وہاں پر نان مسلم بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں. تو میں نے کہا کہ یہاں پر دیکھیے وہاں کے کچھ مسلم رہنماؤں سے جو سیاست میں مشغول تھے. میں نے کہا کہ آپ یہ جو اتنے سب یہاں پہ ہندو یہاں پر نان مسلم آپ کے یہاں ہیں آپ کے ملک میں, ان میں کیوں نہیں آپ کام کرتے دعوتی کام؟ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے کہا بہت ہی رف انداز میں, یہاں اس کو کس کو فرصت ہے, یہاں کون اس کو سوچتا ہے. یعنی وہ اس کو بڑا کام سمجھتے تھے کہ حکومتوں سے ٹکرائیں, حکومت کو انسیٹ کرنے کی مہم چلائیں, حکومت میں نظام عدل قائم کرنے کے نام پر جھنڈا اٹھائیں. نتیجہ کیا ہوا, یہ کام نہیں ہو سکا. تو یہ بہت بڑا وہ جو مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باعدادها, آپ کمپیئر کر کے دیکھیے, یعنی محدثین کے دور کو اور آج کے دور کو کمپیئر کر کے دیکھیے. محدثین نے بہت ہی بڑا کام کیا, امت کو حدیث کا ذخیرہ دیا, لیکن کب دے پائے وہ؟ جب انہوں نے مکمل معنوں میں سیاست سے دوری اختیار کی, مکمل معنوں میں انہوں نے نان کنفرنٹیشنل اپروچ اختیار کیا, حکومت سے کوئی تعرض نہیں کیا انہوں نے, تب یہ کام کر پائے. وہی دور اس وقت آ گیا تھا کہ ایک بہت بڑا کام مطلوب تھا, بہت بڑا کام, کہ دور حاضر کے اعتبار سے آج کے ایڈیم میں آج کے جو تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے اسلام پر طاقتور لٹریچر تیار کرنا جو لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. لیکن مطلق نہیں ہوا. اگر اس کو آپ حذف کر دیں تو ایک کتاب بھی آپ کے پاس نہیں جو آپ کہہ سکیں کہ یہ کتاب. تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رول ماڈل سیٹ کیا تھا اس سے انحراف کیا لوگوں نے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, اسلام میں 3 چیزیں ہیں. رسول اللہ کی حیثیت آتھینٹک ریفرنس کی ہے. کوئی بات آئیڈیالوجیکل سینس میں جاننا ہو تو آپ رسول اللہ سے دریافت کریں گے. اس کے بعد 2 رول ماڈل ہیں, صحابہ کا اور محدثین کا. صحابہ کا رول ماڈل جو ہے وہ اس وقت کے لیے, یعنی پری حکومت دور کے لیے, جب کہ حکومت نہ ہو, حکومت سے قبل کے حالات ہوں, اس زمانے میں صحابہ کا نمونہ آپ کے لیے رہنمائی کرتا ہے. جب حکومت قائم ہو اس وقت آپ کو کیسے کرنا ہے اس کا نمونہ محدثین نے قائم کیا ہے. دیکھیے یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ حکومت کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے, یہ ناممکن بات ہے. ناممکن بات ہے کبھی بھی حکومت آئیڈیل ہو. حکومت ہمیشہ قائم ہوتی ہے یعنی عملی حالات کے بنیاد پر. مثلاً دیکھیے آج کل جو سارے مسلم ملکوں میں ہنگامہ کیے ہوئے ہیں عدل کو لے کر کے. عدل یعنی عادلانہ نظام درکار ہے. ان کی کتاب ہے سید قطب کی العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, یعنی مسلم ملکوں میں سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے, عدل قائم کرنے کے لیے. تو میں آپ سے مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک مدینہ کے ایک مسلمان نے جو صحابی تھے رسول اللہ کے بارے میں کہا واللہ ما عدلت, خدا کی قسم آپ نے عدل نہیں کیا. یہ دور رسالت کی بات ہے. ابو لؤلؤ فیروز جس نے قتل کیا تھا حضرت عمر کو, اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے عدل نہیں کیا. تو عدل جس کو آپ کہتے ہیں صرف پریکٹیکل عدل ممکن ہے, آئیڈیل عدل ممکن نہیں ہے.
پریکٹیکل عدل ممکن ہے، یعنی پریگمیٹک سینس میں عدل ممکن ہے، آئیڈیل سینس میں عدل ممکن ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار کہ دیکھیے مصر میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے 1952 سے وہاں پر ہنگامے جاری ہیں، 1952 سے. آپ غور کیجیے 60 برس بیت گئے، کتنی نسلیں پیدا ہوئی اور مر گئیں، آج تک ہنگامے جاری ہیں. آج بھی جو اخبار میں ہے پڑھ لیجیے آپ کہ وہاں پر ٹکراؤ جاری ہے. الیکشن ہوا تب بھی ٹکراؤ ختم نہیں ہوا. تو اگر وہ الیکشن کے بعد وہی حکومت بن جائے جو یہ چاہتے ہیں سو کال اسلامسٹ، تب بھی عدل نہیں ہوگا، تب بھی کوئی کھڑا ہوگا ڈنڈا لے کر کے کہ عدل تو آیا نہیں، عدل تو آیا نہیں. تو دیکھیے جو لوگ یعنی عدل کو لے کر کے، انصاف کو لے کر کے حکومت کے خلاف ٹکراؤ کرتے ہیں، وہ ایک ان اچیویبل گول کے لیے ٹکراؤ کر رہے ہیں، کبھی ہونے والا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکومت سے ٹکراؤ مت کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ کا جو دیا ہوا طریقہ ہے وہ بیس کرتا ہے پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم پر. جو حکومت ہے اس حکومت کو، یعنی اسی لیے اسلام میں ہے کہ جب ایک اسٹیبلشڈ حکومت قائم ہو جائے، اسٹیبلشڈ حکومت، تو اس کے خلاف خروج حرام ہے، اس کے خلاف اب ریوولٹ نہیں کر سکتے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ ان ایکٹیو بن جائیں، آپ کچھ نہ کریں. اس کے معنی یہ ہے کہ نان پولیٹیکل فیلڈ میں جو مواقع ہیں اس کو دریافت کیجیے، اس کو اویل کیجیے. مثلاً یہ سارے ممالک جو ہیں، مصر ہے یا شام ہے، وہاں بہت زیادہ آتے ہیں ٹورسٹ. یہ کنٹریز جو ہے وہاں ہسٹوریکل مانومنٹ بہت زیادہ ہے. مصر میں، شام میں، اردن میں، عراق میں، یمن میں، ہر جگہ بہت ٹورسٹ آتے ہیں. تو آخر یہ لڑائی کس لیے؟ ان ٹورسٹوں میں آپ اسلام کیوں نہیں پھیلاتے؟ ان کو قرآن کیوں نہیں دیتے؟ ان کو اسلامی لٹریچر کیوں نہیں دیتے؟ تو لٹریچر ہے ہی نہیں. لڑائی بھڑائی میں سب لوگ مصروف ہو گئے اور کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ہمیں دور حاضر کے مطابق اسلامی لٹریچر تیار کرنا ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اور نقصان اس لیے ہے کہ لوگ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں دوروں کے دو ماڈل بنائے. پری حکومت دور کے لیے صحابہ کا ماڈل اور پوسٹ حکومت دور کے لیے محدثین کا ماڈل. اور محدثین کا ماڈل بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ ماڈل ہے، وہ معلوم ہے، کتابوں پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں، ہسٹری کی کتاب ہے. وہ ماڈل کا اصول یہی ہے حکومت سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے جو دوسرا جو میدان ہے دین کی خدمت کا، وہاں پر سرگرم ہو جانا. یہی یہاں کرنا تھا کہ آپ حکومت سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے جدید دو کام کرنا. ایک طرف جدید تقاضوں کے مطابق لٹریچر، اور دوسرے کہ جو اتنی زیادہ موبلٹی ہے، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر طرح جہاں دیکھیے انٹریکشن ہو رہا ہے ماڈرن کمیونیکیشن کی وجہ سے. یعنی کوئی بزنس کے لیے آ رہا ہے، کوئی ٹورزم کے لیے آ رہا ہے، کوئی ایجوکیشن کے لیے آ رہا ہے، کیسے ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیے کسی بھی ملک میں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ان میں دعوت پہنچائیے. یعنی مدعو آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے. کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. مدعو کی تلاش کے لیے لوگوں کو اونٹ پہ بیٹھ کر جانا پڑتا تھا. اب کیا ہے، مدعو خود آپ کے پاس آ کر ناک کر رہا ہے کہ میں یہاں ہاں تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، لاؤ مجھے دو خدا کی کتاب، لاؤ مجھے دو خدا کا پیغام. تو دو بڑے کام کرنے تھے زمانے میں جس کے لیے پوری طرح دروازے کھلے ہوئے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ایک یہ کہ
اللہ کے بندوں کو جو کہ ہر جگہ پھیل گئے ہیں، ایک گلوبل ولیج بن گیا آج کی دنیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اور دوسری بات یہ کہ جدید تقاضوں کے مطابق لٹریچر تیار کرنا، نہ یہ کام ہوا نہ وہ کام ہوا۔ کیوں؟ لوگ مصروف ہیں پولیٹیکل ٹکراؤ میں۔ جتنے بھی بڑے بڑے دماغ ہیں، جتنے بھی بڑی بڑی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب مصروف ہو گئے اس میں۔ ٹائم میں ایک مضمون میں نے دیکھا، اس میں جو مسلم ٹیررسٹ جو ٹاپ کے ہوئے ہیں ان کی تصویریں تھیں۔ اتنے زبردست لوگ تھے، بالکل جائنٹ مارے تھے، جائنٹ دیو لگتے تھے وہ۔ لیکن کیا ہے، سوسائڈ کرنا، بم مارنا، گن مارنا، 9/11 کرنا۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ سب کیا ان کی تصویریں تھیں اس میں۔ بڑے زبردست لوگ تھے، بہت زبردست لوگ۔ اللہ نے پیدا کیا تھا ان کو کس لیے؟ یہی کام کے لیے جو محدثین نے کیا، کہ سیاست سے دور رہ کر کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو دعوت کی فیلڈ میں، دعوت کی فیلڈ میں جدید تقاضوں کے مطابق اسلامی کتابیں تیار کرو، قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں تیار کرو، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ بہت ہی اچھے انداز میں۔ ابھی ترجمے کو جو چھاپ رکھے ہیں لوگوں نے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ ہمارا جو ترجمہ چھپا ہے جب اس کو دیا جاتا ہے تو اکثر لوگوں نے کہا بھائی اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے تھے قرآن کا ترجمہ، کوئی تھا ہمارے پاس، وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، چند پیج پڑھ رکھ دیے۔ اب جو ترجمہ آپ دے رہے ہیں اس کو سمجھ میں آتا ہے، ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اتنا بھی نہیں کام کیا لوگوں نے، یعنی یہ پورا دور پریس گزر گیا، اتنا بھی نہیں کام کیا ہمارے رہنماؤں نے کہ قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں اس طرح تیار کریں کہ وہ آدمی پڑھے، اس کو ریڈیبل ہو، وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مشغول ہیں سیاست میں، مشغول ہیں سیاسی ٹکراؤ میں۔ کل میں نے ایک مضمون پڑھا ایک صاحب کا جو بہت ہی باصلاحیت آدمی ہیں، ایک مسلمان بہت قابل آدمی ہیں اور ان کے اندر پوری صلاحیت ہے۔ وہ کس پر تھا ان کا مضمون؟ میڈیا پر تھا، میڈیا پر۔ اب دھوم سے وہ میڈیا خلاف بول رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں میڈیا چھوٹے چھوٹے دائرے میں ہوا کرتا تھا، یعنی ایک شخص کا ایک اخبار ہے، ایک شخص کا کوئی تنظیم ہے۔ اب کارپوریٹ کا زمانہ ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ ورلڈ میڈیا جو ہے وہ 4 آرگنائزیشنس کے ہاتھ میں ہے، 4 آرگنائزیشن، تمام بڑے بڑے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ سب 4 کے ہاتھ میں ہیں۔ 95% میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ سب اسلام دشمن۔ اب یہ بالکل بے سر کی بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مکہ میں رسول اللہ کے خلاف خوب وہاں پر اس وقت کا جو میڈیا تھا، شاعری کی زبان میں وہاں پر اظہار خیال ہوا کرتا تھا، خوب دھوم سے آپ کے خلاف شاعری ہوتی تھی۔ آپ نے اس کو کچھ بھی تعرض نہیں کیا، دعوت دیتے رہے۔ پھر محدثین کے زمانے میں جو سلاطین تھے، سلاطین وہ ڈائناسٹی قائم کر رکھی تھی اور پورا ملک کو وہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے، وہ نہایت ہی تعیشی زندگی مال بنا کر کے۔ لیکن محدثین نے کچھ بھی تعرض نہیں کیا اس کو۔ ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں کوئی آپشن دوسرا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھیے کبھی بھی دنیا میں آئیڈیل سوسائٹی نہیں بن سکتی، آئیڈیل سسٹم نہیں بن سکتا، آئیڈیل حکومت نہیں بن سکتی، یہ امپاسبل ہے، امپاسبل، کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے، آزادی کا آدمی محسوس کرے گا۔ تو آپ کے لیے کیا آپشن ہے؟ ان باتوں کے بارے میں اعراض کرنا، اگنور کرنا، اور ان سے اپنے کو الگ رکھ کر کے جو اپرچونیٹیز ملی ہوئی ہیں اس کو استعمال کرنا۔
تیسرے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کی شکل میں ایک نمونہ قائم کیا تھا کہ دور حکومت میں جو حکومتی سو کال جو حکومتی ایونٹس ہیں ان سے مکمل عدم ترس کا پالیسی اختیار کرو تاکہ جو مواقع ہیں جو اپرچونیٹیز ان کو اویل کر سکو. تو محدثین نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اپرچونیٹیز کا اویل کیا, یعنی راویوں سے کنٹیکٹ کرنا, راویوں سے مل کر کے حدیثیں جمع کرنا, پھر ان کو مدون کرنا, ایک پورا انڈسٹری قائم کر دی تھی انہوں نے, حدیث کی انڈسٹری. لیکن کب کر پائے؟ جب حکومت سے ٹکراؤ چھوڑ دیا انہوں نے. وہی اس زمانے میں کرنا تھا, سیم ماڈل. اگر آپ حکومت سے ٹکراؤ نہ کریں تو سارے راستے آپ کے لیے کھلے ہیں. حکومت سے آپ ٹکراؤ نہ کریں, جیسے ہم لوگ دیکھیے ہم ٹکراؤ نہیں کرتے حکومت سے, تو کون سی رکاوٹ ہمارے لیے؟ ہم پرنٹ میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو اور سارے جو اس زمانے کے جو ذرائع ہیں وہ سب استعمال کر رہے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. وہی ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے موقع تھا. تو آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی یہ غلطی ہے کہ ماڈل کو مسلمان بھلا دیا, یعنی محدثین کا ماڈل تھا دور حکومت کے لیے, اس کو بھلا دیا. ہمارے مدرسوں میں دھوم سے پائی جاتی ہیں حدیثیں, بہت دھوم سے. ہر مدرسے میں سب سے بڑا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ حدیث ہوتا ہے. سب سے بڑا درجہ جو ہوتا ہے وہ شرح الحدیث کا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں مدرسوں میں یہ نہیں بتایا گیا اب تک کہ محدثین کا رول ماڈل کیا ہے. بلکہ انڈیا میں ہم جاتے ہیں کا جو سب بڑا مدرسہ یہاں کا انڈیا کا ہے, اسی میں یعنی ٹکراؤ کا پورا وہاں پر ایک تحریک چلائی گئی. یعنی ایک طرف حدیث کو سب سے بڑا درجہ دیے ہوئے ہیں, وہ اسی میں سب سے بڑا درجہ دیے ہوئے ٹکراؤ کا بھی. یہ سب بات آپ لوگ جانتے ہیں. تو ہمارے مدارس میں سب سے بڑا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ حدیث کا ہوتا ہے, سب سے بڑا درجہ محدثین کا ہوتا ہے. لیکن میرے علم کے مطابق کسی بھی مدرسے میں بتایا نہیں گیا کہ محدثین کا ایک اور پہلو ہے. یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا, دوسرا پہلو ہے کہ ان کا میتھڈ, ان کا جو میتھڈ تھا, میتھڈ کیا تھا؟ پولیٹیکل ٹکراؤ سے دور رہنا, حکومتوں سے الگ رہنا, سیاسی بگاڑ کو نظر انداز کرنا, اور جو دینی مواقع ہیں اس کو استعمال کرنا. یہ مدارس میں نہیں بتایا تھا. بہرحال اس زمانے میں میری سمجھ کے مطابق جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے اسلام سے کی تعلیمات سے انحراف کے اعتبار سے, وہ یہی ہے سب سے بڑی غلطی کہ محدثین کے ماڈل کو بالکل ہی بھلا دیا. حتیٰ کہ جانتے بھی نہیں کہ محدثین کا کوئی ماڈل ہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے حدیثیں جمع کی. سوائے اس کے کہ انہوں نے حدیثیں جمع کی. دوسرا جو ماڈل ہے بیت با میتھڈ, بیت با طریقہ کار, اس سے بے خبر ہیں لوگ. حالانکہ اسی کی وجہ سے تو حدیثیں جمع کرنا ممکن ہوا. اگر محدثین وہ طریقہ کار اختیار نہ کرتے, یعنی نان کنفرنٹیشنل, نان پولیٹیکل, تو حدیثیں بھی جمع نہ ہوتی. یعنی حدیثوں کو جمع کرنے والے تب بن پائے وہ جب انہوں نے اس میتھڈ کو اختیار کیا. تو محدثین کا بڑا درجہ ہے ہمارے مدارس میں, ہمارے مساجد میں, لیکن بڑا درجہ کس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. اس اعتبار سے لوگ بے خبر ہیں کہ حدیثوں کو جمع کرنا کب ممکن ہوا ان کے لیے, کب ممکن ہوا. تو محدثین کے میتھڈ کو زندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہمارے جو رہنما ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انڈیا میں شاہ اللہ نے
حدیث کو زندہ کیا. حالانکہ شاہ ولی اللہ اور ان کی فیملی نے انڈیا میں ٹکراؤ کی پالیسی چلائی. کیسی عجیب بات ہے. شاہ ولی اللہ اور ان کا جو شاگرد تھے, ان کی جو فیملی تھی, اسی نے انڈیا میں ٹکراؤ کی پالیسی چلائی, حکومت سے ٹکراؤ کی. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے حدیث کو زندہ کیا, تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ محدثین کے میتھڈ سے انحراف کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ جانتے نہیں تھے وہ. شاہ ولی اللہ جو ہے محدثین کو صرف ایک پہلو جانتے تھے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. اس پہلو سے بے خبر تھے شاہ ولی اللہ کہ محدثین نے ایک بہت یونیک میتھڈ اختیار کیا, بہت یونیک میتھڈ جو حدیثوں سے لیا ہوا تھا. وہ یونیک میتھڈ حدیثوں سے لیا تھا انہوں نے, بہت یونیک میتھڈ, یعنی حکومت وقت سے ٹکراؤ نہ کرنا. تو شاہ ولی اللہ نے کیسے یعنی 50% جانا انہوں نے حدیث کو, 50% نہیں جانا انہوں نے حدیث کو. بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ انڈیا میں علم حدیث کو زندہ کیا شاہ ولی اللہ نے. لیکن یہ تو 50% تھا جو انہوں نے کیا. عین اسی وقت خود شاہ ولی اللہ نے, ان کی فیملی نے, ان کے شاگردوں نے اور ان کے ماننے والوں نے عین اسی وقت تحریکیں چلا دیں حکومت کے خلاف. یعنی ٹکراؤ کی پالیسی کے خود امام بن گئے وہی. کیسی عجیب بات ہے کہ کیسے نہیں جانا انہوں نے کہ ٹکراؤ کی پالیسی محدثین کے مسلک کے ساتھ خلاف ہے. یعنی سیاسی ٹکراؤ, حکومتی ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ محدثین کے مسلک کے سرتاسر خلاف ہے. اس کو کیسے نہیں جانا انہوں نے؟ تو حدیث کو زندہ کیا اور محدثین کے میتھڈ کو زندہ نہیں کر پائے وہ. اس کی قیمت ہم بھگت رہے ہیں, آج تک بھگت رہے ہیں. 300 سال سے مسلمان اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی بھی حدیثوں کا بڑا درجہ ہے مدارس میں, لیکن محدثین کے میتھڈ کا کوئی درجہ نہیں. ابھی بھی, اس وقت بھی آپ کسی مدرسے میں جائیں, وہاں آپ چرچا سنیں گے محدثین کا, حدیثوں کا. لیکن کسی بھی مدرسے میں میرے علم کے مطابق محدثین کے میتھڈ کا چرچا نہیں, محدثین کے طریقہ کار کا چرچا نہیں. کیسی عجیب معلومی ہے. اس کی وجہ سے 300 سال ہمارے بربادی کو گزر گئے. اور ساری بربادیوں میں ٹاپ کی بربادی یہ ہے کہ دور حاضر میں جو مطلوب تھا لٹریچر, وہی تیار نہ ہو سکا. دیکھیے قرآن میں ہے کہ وما ارسلنا برسول الا بلسان قومی. یہ ہر پیغمبر اپنے زبانی کے لحاظ سے, اللہ تعالیٰ جو زبان ہوتی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ زبان میں اسلوب بھی شامل ہے. اپنی زبانی کی زبان, اپنی زبانی کو اسلوب, اس میں وہ لوگوں کو پیغام دیتا تھا اللہ تعالیٰ کا. دعوت کا کام زبان سے جڑا ہوا ہے. دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ زبان سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ زبان ہی تو ذریعہ ہے دعوت اللہ کا کام کرنے کا. تو پیغمبر نے اپنے زبانی کے لحاظ سے اس وقت کا جو اسلوب تھا, اس وقت جو زبان تھی, اس میں کام کیا. تو وہی تو آج بھی کرنا تھا. آج کا زمانہ پورے معنی میں بدلا ہوا زمانہ ہے, پورے معنی میں بدلا ہوا زمانہ ہے. تو آج کے زبان کو آپ سمجھ کر کے آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ دعوت اللہ کا کام کرتے, آج کے زمانے سے مطابق کتابیں تیار کرتے. یعنی عصری اسلوب میں کتابیں تیار کرنا وقت کا سب سے بڑا تقاضا تھا, اور یہ عین محدثین کا مسلک تھا. لیکن اس کو اختیار نہیں کیا گیا. محدثین کی عظمت کو خوب, یعنی محدثی کی عظمت میں خوب تقریریں کی آتی ہیں, خوب بیان کیا جاتا ہے ان کی عظمت کو, لیکن محدثین کا جو میتھڈ تھا اس سے بالکل بے خبر ہے. شاہ اللہ سے لے کر آج تک میرے علم میں کوئی بھی عالم نہیں ہے
جو محدثین کے میتھڈ کو جانتا ہو، طریقہ کار کو جانتا ہو، ان کی پالیسی کو جانتا ہو. تو یہ بہت بڑا پہلو ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. جس طرح ہم حدیثوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی محدثین کے مسلک کو، ان کے میتھڈ کو بھی زندہ کریں. تب کوئی بڑا کام ہو پائے گا اللہ کے دین کا، اللہ کے دعوت کا. ورنہ مر کٹ رہے ہیں، ایسے مر کے کٹتے رہیں گے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مار ڈالے گئے، مر کے قبروں میں چلے گئے. یعنی وہ لوگ جنہیں کوئی دین کا کام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ سب مر قبروں میں چلے گئے. تو محدثین کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو جس طرح سے آپ چرچا کرتے ہیں، اس طرح آپ چرچا کیجیے محدثین کے مسلک کا، محدثین کے میتھڈ کا، محدثین کے طریقہ کار کا. تب جا کر کوئی نیا دور آئے گا، تب جا کر کوئی بڑا کام اسلام کا ہو سکے گا. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. تو محدثین دور حکومت کا ماڈل ہے. محدثین نے صرف حدیثیں جمع نہیں کی ہیں، محدثین نے دور حکومت میں کام کس طرح کرنا ہے اس کا ماڈل ہے. محدثین مؤثر کام کس طرح کرنا ہے، یعنی دور حکومت میں نتیجہ خیز کام کس طرح کرنا ہے، دور حکومت میں مؤثر کام کس طرح کرنا ہے، اس کا ماڈل ہے محدثین. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم صحیح ڈھنگ پر کام کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے دلی سے، مولانا ذکوان ندوی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 138 میں آیا ہے، وی ٹیک آن گاڈز اون ڈائی، ہو ہیز اے بیٹر ڈائی دین گاڈز ڈائی. مولانا واٹ از دا میننگ آف گاڈز ڈائی دیٹ از صبغۃ اللہ، اس کے بارے میں بتائیں. صبغۃ اللہ اس میں دیکھیے وہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ جس کو کہتے ہیں استباغ عیسائی لوگوں کے یہاں. تو ان کے یہاں ایک رسم تھی کہ جب وہ کسی کو کرسچن بناتے تھے تو استباغ کرتے تھے. یعنی پہلے زمانے میں کچھ رنگ، خاص رنگ کا کپڑا پہنانا، اب تو شاید پانی چھڑکتے ہیں صرف. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ الفاظ آئے ہیں. مطلب یہ نہیں کوئی رنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو، یعنی اللہ کی فالوئنگ کے معنی میں اللہ کو اختیار کرو، صرف رنگ کے معنی میں نہیں. وہ لوگ صرف رنگ کے معنی میں سمجھ رہے تھے کہ خاص رنگ کا کپڑا ہو تو وہ دیندار بن گیا. ابھی بھی ان کا یہ ہے، مختلف رنگ کے کپڑے ان کے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں ان کے دینی درجے کو. تو ہر مذہب میں ایسا ہوا ہے، مذہبی طبقے نے رنگ کے ساتھ مذہب جوڑ رکھا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ اصلی رنگ وہ نہیں ہے مادی رنگ، اصلی رنگ یہ ہے کہ اللہ کی تابعداری. یہ اس معنی میں سمجھتا ہوں کہا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رنگ کی تمثیل بہت بامعنی ہے. دیکھیے یہ پانی ہے، اس میں اگر آپ پتھر کا ٹکڑا ڈالیں تو الگ آ کر پڑ جائے گا، وہ پانی میں گھلے گا نہیں. لیکن جب رنگ ڈالتے ہیں تو پورے پانی میں گھل جاتا ہے وہ. تو یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے
رنگ پانی میں گھل کر کے پورا اس میں سرایت کر جاتا ہے تو اللہ کے دین کو اختیار کو پوری شخصیت کا حصہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری شخصیت الگ ہے اور دین الگ ہے. وہ ضمیمہ کے طور پر نہ رہے بلکہ تمہاری شخصیت پوری کی پوری سے وہ ڈھل جائے. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مذہب اور سیاست میں فرق کرنے کو دین کا ناقص تصور سمجھا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یعنی باطل تصور ہے جس کا اسلام میں کوئی بھی ریفرنس موجود نہیں. بلا شبہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے اسلام کے مطابق دین کی تعلیمات جو ہیں وہ ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اتقوا اللہ ما استطعتم. تو جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے ہر وقت ہمارے بس میں ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم دین کو اختیار کریں. یعنی اس میں ہمیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا ہے ذات کے اعتبار سے. لیکن جب آتا ہے معاملہ سوسائٹی کا، مجتمع کا، تو وہاں دوسرے لوگوں کی رائے کے مطابق کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ امپوز کر دیں ان کے اوپر. یہ نام کی بات ہے. امپوز کریں گے تو امپوز نہیں ہوگا. تو حکومت کی نوعیت ہی الگ ہے. حکومت بالکل نوعیت الگ ہے. حکومت کا معاملہ یہ کہ جیسے حالات ویسی حکومت. حدیث میں آتا ہے کہ کما تکونون کذالک یولی علیکم، جیسے تم ہو گئے ویسے حکمراں ہو گئے. یعنی حکومت ابھرتی ہے مجتمع سے، سوشل کنڈیشن سے. لیکن انفرادی جو دین ہے وہ تو ہر وقت آپ اختیار کرتے ہیں. تو جو لوگ دونوں تقاضوں کو ایک کر کے کہتے ہیں کہ اسلام مکمل نظام ہے وہ بلا شبہ باطل بولتے ہیں. اور اسلام میں تشدد جو آ گیا ہے اسی لیے آ گیا ہے. تشدد جو آ گیا ہے اسلام میں براہ راست ذمہ دار ہیں وہ لوگ اس کے جنہوں نے یہ نعرہ دیا کہ اسلام مکمل نظام ہے. اس کو میں بلا شبہ باطل سمجھتا ہوں. تو میری بہت سی کتابیں آپ پڑھ لیجیے، تعبیر غلطی، دین اور شریعت، الاسلام وغیرہ. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یو ہیو ریٹن دیٹ ان اسلام politics is a matter of convenience and not a matter of belief. Kindly clarify this. کوئی بات میں نے کہا کنوینئنس کا مطلب یہ ہے جیسے حالات اس کے مطابق. اور ایک چیز وہ ہے دین میں جس کا تعلق حالات سے نہیں، میرے اپنے ارادے سے. جیسے ہی میں ارادہ کروں فی الفور میں اس کو اختیار کر سکتا ہوں. اللہ کو ایک ماننا، آخرت کو یقین کرنا، جنت جہنم کو ماننا، اللہ کے کریشن پلان کو ماننا. جس وقت مجھ پہ کھلے اسی وقت اس کو میں یقین کر سکتا ہوں کہ یہ برحق ہے. لیکن جب یعنی جو سسٹم ہے، جو سوشل تقاضے ہیں، وہاں پر آپ کوئی چیز نافذ کرنا چاہیں تو جب نافذ ہو پائے گی جب کہ لوگ مانیں اس کو، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یعنی وہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے. جب کہ عقیدہ کا تعلق حالات سے نہیں، وہ آپ میرے اپنے ارادے سے ہے. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، عبداللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ایک دائی کو میں نے کہا کہ آپ نے پرندے پال رکھے ہیں جو آپ کے لیے ڈسٹریکشن کا ذریعہ ہیں اور آپ کا قیمتی وقت اس کی دیکھ بھال میں ضرف ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا شوق بھی ہے اور کاروبار بھی ہے
اور میں شوق کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مولانا صاحب، ایک بامقصد انسان اس دنیا میں کوئی ایسا شوق رکھ سکتا ہے جو اس کے لیے ڈسٹریکشن کا سبب ہو؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی وہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ قانون کا مسئلہ ہے۔ اس آدمی کو آپ سمجھائیے کہ سب سے پہلے یہ متعین کرو واٹ از دا پرپز آف لائف، واٹ از دا گول آف لائف، پھر اس سے لحاظ سے جانچو کہ اس سے ڈسٹریکشن ہے کہ نہیں ڈسٹریکشن ہے۔ جو گول ہے اس سے اگر یہ سب چیزیں آپ کو ہٹاتی ہیں تو بلا شبہ وہ قابل اجتناب ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ایسی نہیں جس کو کوئی فتویٰ دے یا کوئی قانون نافذ کرے، جو سمجھانے بجھانے کی باتیں ہیں۔ تو اس آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جانو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تب جا کر کے وہ تیار ہوگا یعنی اس پر غور کرنے کے لیے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، دانش صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، واٹ از دا رول آف ماسک ان دعویٰ اینڈ ہاؤ وی کین یوز اٹ فار دعویٰ ورک؟ کائنڈلی رول آف ماسک، مسجد کا کیا رول ہے دعویٰ ورک میں، اور اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مسجد اور مدرسے کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان کا معاملہ ہے۔ جہاں انسان ہے وہاں دعوت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد کو لے کر بیٹھ جائیں، مدرسے کو لے کر بیٹھ جائیں۔ آپ کو انسان اورینٹڈ کام ہے دعویٰ۔ یہ میں اس کو نہیں مانتا کہ بس مسجد وار تحریک چلائیں تو دعوت ہو گئی۔ شاید بیشتر انسان تو مسجد کے باہر ہی ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ یعنی 99% انسان تو مسجد کے باہر ہیں، تو کون پہ دعوت نہیں کرنا ہے آپ کو؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کا کام انسان وار تحریک ہے، وہ نہ تو مسجد وار ہے نہ مدرسہ وار۔ مولانا اگلا سوال مولانا عنایت اللہ عمری صاحب کا ہے، بنگلور سے۔ انہوں نے لکھا ہے، ہندوستان کے مسلم مدرسے گورنمنٹ سے ٹکرائے کیے بغیر کام کرتے ہیں، لیکن مدرسے سے نکلنے والے یہی علماء بعد میں گورنمنٹ کے خلاف ٹکراؤ کی تحریک چلا دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے خود مدرسے میں پڑھا ہے، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، وہ سب وہی ہے۔ جس نے بھی مدرسے پڑھا اسے پوچھ لیجیے کہ پورا مدرسے کے ماحول میں چرچا ہوتا ہے وہ اسی کا، فتوحات اور حکومت اور دور اقتدار کا۔ تو مدرسے میں تو تعلیمی ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ موقع نہیں لگتا، لیکن جب مدرسے باہر آئے تو وہ جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کے لیے تربیت یافتہ ہیں، وہ اسی کے لیے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ مدرسے میں تعلیمی جو ماحول ہوتا ہے، اس کی بندشیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ عملی شہادت میں نہیں آتے۔ حالانکہ بعض مدارس عالمی شہادت بھی آ گئے، مدرسہ چلاتی عملی شہادت بھی آ گئی، اس کی بھی مثال ہے۔ تو ایک بہرحال اصل چیز ہے ذہن کیسا بنتا ہے۔ تو ذہن بنتا ہے جہادی، سیاسی اور تاریخی۔ وہ ذہن باہر آ کر جس کو موقع ملتا ہے وہ اس میں جھنڈا اٹھا لیتا ہے۔ کوئی جو نہیں اٹھاتے ان کو کہیں دوسرا موقع مل گیا، وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ بہرحال ذہن ایک ہی ہے، مسجد میں، مدرسے میں، ہر جگہ وہ ذہن جو ہے وہی ہے، یعنی سیاست و حکومت والا ذہن ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، نظیم احمد صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، جو لوگ ہمارے سمپرک میں آتے ہیں ان کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے کون سی کتابیں ہم دیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ بھائی دیکھیے، یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ جو آپ کے سمپرک میں آتے ہیں وہ کیا ہیں، تو طرح طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ انسان کی تو
بہت قسمیں ہیں. تو آپ کو خود کتابیں پڑھنا ہوگا, کتاب پڑھ کے خود آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والی کتاب کون سی ہے. یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں بتا سکتا. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے پٹنہ سے, بہار سے, دانیال صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا پچھلے سنڈے کو میں دلی میں تھا. میں نے سی پی ایس ہال میں آپ کے لیکچر کو اٹینڈ کیا جس کا ٹاپک تھا پولیٹیکل ایکٹیویزم اور فیوٹائل ایکٹیویزم, اور آج میں آن لائن لیکچر یہ سن رہا ہوں. ان دونوں لیکچر سے کئی بہت زیادہ امپورٹنٹ اسلام کے ایسپیکٹس کلیئر ہوئے, جس کے بعد میرے اندر تھرلنگ کا احساس ہو رہا ہے. جو باتیں میں نے سمجھی وہ یہ ہیں کہ ہم 200 سال سے پولیٹیکل امپائر کو ریگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ اس سے بھی زیادہ بڑا امپائر موجود ہے, اور وہ ہے دعویٰ امپائر. اور دعویٰ امپائر کے بعد کسی اور امپائر کی ضرورت نہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عدل کو اپنائیں, نہ کہ عدل کو نافذ کرنے کے لیے پرتشدد جدوجہد کریں. تیسری, پروفٹ اور صحابہ کے زمانے میں ریلیجیس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا. ان لوگوں نے جو بھی ڈیفینسو کانفرنٹیشن کیا اس کا اصل مقصد ریلیجیس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کا تھا, نہ کہ پولیٹیکل پاور کو گین کرنے کا. اور انہی کی کوششوں کے نتیجے میں جو پروسیس شروع ہوا اس کا کلمینیشن آج فریڈم آف ایکسپریشن ہے. مولانا صاحب, یہ باتیں کیا میں نے صحیح سمجھی؟ ٹھیک, بہت صحیح, بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, if ideal cannot be achieved, why has there been efforts throughout history to achieve it? دیکھیے, انسان جو ہے یعنی آئیڈیل سیکنگ اینیمل ہے. پیدائشی طور پر اس کے مائنڈ میں ایک معیار ہے, ایک آئیڈیل ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معیار پسندی ہے انسان کے اندر رکھی تھی جنت کے شوق کے لیے, کہ آدمی دنیا میں کم توجہ دے, دنیا میں اپنی دل نہ لگائے, یہ سمجھ کر کے کہ بھائی جو آئیڈیل میرے مائنڈ میں ہے وہ تو جنت میں ملے گا, یہاں تو بس کچھ دن رہنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ بیشتر انسانوں نے اس معیار پسندی کو اسی دنیا میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہا. جو معیار پسندی تھی آخرت کی جنت کی یاد کرنے کے لیے, اس سے اپنے کو لو لگانے کے لیے, اس معیار پسندی کو چاہ کے اس دنیا میں بنا لوں. اس کے نتیجے میں یہ تاریخ میں یہ منظر آپ کو دکھائی دیتا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, نفیس صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا جو اس طرح تھے, جب نااہل لوگ عہدے دار بنائے جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. اس حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے؟ میں اسے پوری طریقے سے سمجھ نہیں پایا ہوں. اس حدیث کے الفاظ ہیں, اذا اسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب معاملات جو ہیں نااہلوں کے ہاتھ میں جانے لگے تو انتظار کرو قیامت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث تھی اس کی پیشین گوئی اس زمانے میں پوری ہو چکی ہے. آج جس جگہ دیکھیے نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر سیٹ پر ایک نااہل آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس کے سبب کیا ہے, کیوں ایسا ہوا کہ نااہل لوگ بیٹھ گئے وہاں جا کر کے؟
تو اس کو آپ ڈھونڈیے. لیکن یہ تو واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جتنی سیٹ ہے سب پر نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ نااہل لوگ باتیں خوب بولتے ہیں. نااہل آدمی منافقت خوب دکھاتا ہے, خوب اچھی اچھی باتیں کرے گا, تو لوگ سمجھیں کہ یہ بہت موضوع ہے اس عہدے کے لیے. اور جو آدمی سچا ہوگا, اللہ سے ڈرتا ہوگا, بڑھ بڑھ کر باتیں نہیں بولے گا. وہ لینگویج آف انڈرسٹینڈمنٹ سوال کرے گا. ٹھیک ہے, ایک ہے لینگویج آف اوور اسٹیٹمنٹ, ایک ہے لینگویج آف انڈر اسٹیٹمنٹ. تو منافق جو ہوتا ہے وہ لینگویج آف اوور اسٹیٹمنٹ بولتا ہے, اور جو سچا آدمی ہوگا وہ لینگویج آف انڈر اسٹیٹمنٹ بولے گا. تو لوگ تجزیہ کر نہیں پاتے, تو اس کی باتوں کے دھوکے پا جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے اس کو سیٹ پہ بٹھاؤ. یہ دور تو پورا اسی کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ترفع الامانہ, ایک زمانہ آئے گا جب آنیسٹی اٹھ جائے گی. آنیسٹی اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ منافقت کا دور آ جائے گا, خوب باتیں کریں گے لوگ. وہی تو ہے آج کل, ہر آدمی باتوں کا بادشاہ بنا ہوا ہے. تو سچے لوگ جو ہیں وہ باتیں بنا نہیں پاتے, تو ان کو سیٹ بھی نہیں ملتی. مولانا اگلا سوال میلبرن آسٹریلیا سے آیا ہے, مسٹر شانتنو مہرا کا. انہوں نے لکھا ہے, if ideal society is never possible to achieve, so is it also wrong to compare ongoing situations against the ideal, keeping in mind the fact that we would never achieve the ideal? دیکھیے, جو صورتحال ہے, جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے, اس کو آئیڈیل سے ناپ کو کب اخذ کرتے ہیں آپ؟ ایک مفروضہ آئیڈیل, ایک فرضی آئیڈیل سے نام نہیں. اس کے بجائے آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی سچویشن ہے اس میں پھر بھی اپرچونیٹیز موجود ہیں. تو میں یہاں سمجھا ہے میں نے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کو ان ٹرمس آف آئیڈیل نہ نپے, ان ٹرمس آف اپرچونیٹی دیکھے. یعنی جو سچویشن ہے جس میں آدمی ہے اس کو آئیڈیل سے نہ جج کرے. اس اعتبار سے دیکھے کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں, تمہارے وہ بہت موجود ہیں, انارمس اپرچونیٹیز, تو بس اسی پر فوکس کر دے. آئیڈیل کے لیے وہ جنت کا, یعنی وہ سمجھے کہ جنت کے لیے دعائیں کرے, جنت کے لیے وہ اشتاق اس کے اندر ہو. تو آئیڈیلزم جنت کے لیے ہے, اور دنیا میں جو ہے وہ اپرچونیٹیز کو تلاش کر کے اس کو اویل کرنا, یہ ہے صحیح طریقہ کار. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, ڈاکٹر نجمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, کریکولم چینج از کنسیڈرڈ این آن گوئنگ پروسیس ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو ہیو اوپن ڈسکشن اینڈ برنگ میننگ فل چینجز ان مدرسہ کریکولم؟ ہو کین ٹیک اے لیڈنگ رول فار سچ ورک؟ دیکھیے, میں اس کانسیپٹ ہی کو یعنی نہیں مانتا کہ کریکولم چینج کرنے سے کوئی انقلاب آ جائے گا. میں اس کو نہیں مانتا. انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ برٹش دور میں 1938 میں ایک کریکولم بنایا گیا تھا, لارڈ میکالے نے بنایا تھا. اس کے بعد سے پتہ نہیں کتنی بار کریکولم چینج کیا گیا ہے. حالات کیا حالات اچھے ہو رہے ہیں, بد سے بدتر ہو رہے ہیں. جو زمانہ میں نے دیکھا تھا 1938 میں, آج اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ برا حال ہو چکا ہے. حالانکہ کریکولم تو کم سے کم یعنی 10 بار چینج ہو چکا ہے. جو حکومت آتی ہے وہ کریکولم میں چینج کر لاتی ہے. دا کانسیپٹ اٹ سیلف از رانگ کہ کریکولم کے بدلنے سے کوئی نیا چینج آ جائے گا. جو انسان بنے تھے لارڈ میکالے کے جو سسٹم میں,
ویسے انسان آج کہاں بن رہے ہیں؟ اسی میں تو بنے تھے سب، گاندھی ہو، نہرو ہو، ڈاکٹر راجندر پرساد، رادھا کرشنن، ذاکر حسین، ڈاکٹر رمن، ٹاپ کے لوگ. اب کہاں ویسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں؟ اب لوگ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ تو کریکولم چینج کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں اس کو بالکل نہیں مانتا. اگر کوئی مانتا ہو تو ثبوت دے وہ کہ ویسے افراد آج کو نہیں پیدا ہو رہے ہیں. جتنے ہمارے ٹاپ کے یعنی لوگ پیدا ہوئے وہ سب اسی برٹش کریکولم کے ذریعے پیدا ہوئے تھے. یہ سو کال آج کل کا جو کریکولم ہے اس میں کوئی بھی سب میڈیا کر پیدا ہو رہے ہیں، میڈیا کر. اس لیے میں اس کو نہیں مانتا. مدرسے میں بھی جو لوگ دھوم بجاتے ہیں کریکولم بدلے، تو یعنی کون سا رزلٹ ہے جس کو ریفر کریں گے؟ یونیورسٹیوں کے کریکولم میں اگر نتیجہ نکلا ہوتا بہت بڑا تو کہتے کہ بدلو وہاں. جب کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، تو کس رزلٹ کے حوالے سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مدرسوں بدلو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا مدرسوں بدلا جائے تب بھی. تو سوچنا یہ چاہیے اور کیا چیز درکار ہے. تو میری جو فائنڈنگ ہے کہ اور جو چیز درکار ہے وہ ہے ایک ہے دیکھیے فارمل ایجوکیشن، ایک انفارمل ایجوکیشن. میں دیکھ انسان بنتے ہیں انفارمل ایجوکیشن کے لیے. فارمل ایجوکیشن میں کبھی بھی انسان نہیں بنتے. یہ دھوم مچا رکھے لوگوں نے، سوچتے ہیں کہ ایجوکیشن سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ٹیگور اس کے بادشاہ تھے. ٹیگور نے شانتی نکیتن بنائی. وہ سمجھتے تھے شانتی نکیتن میں ایک نئے انڈین بنیں گے. ایک بھی آدمی نہیں بنا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرے نزدیک انسان دیکھیے ایک ہے انسان سازی، ایک ہے پروفیشن. یعنی پروفیشنل اسکل کے لیے ہے فارمل ایجوکیشن، سروس لینے کے لیے اس طرح کے کاموں کے لیے ہے. تو پروفیشنل اسکل کے لیے تو بلا شبہ وہ ایجوکیشن بہت مفید ہے. لیکن انسان بننے کے لیے انفارمل ایجوکیشن کی ساری اہمیت انفارمل ایجوکیشن کی ہے. یہ میری سوچ ہے اور لمبے تجربے کے بعد میں نے یہ سوچ بنائی ہے. اسی لیے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ مدرسے کا نصاب بدلو. ایک فیوٹائل ڈیمانڈ میں سمجھتا ہوں اس کو. بدلو یا نہ بدلو اس سے کچھ فرق نہیں ہونے والا ہے. اچھا دوسری بات میں یہ بتاؤں، کئی مدرسے ایسے قائم ہوئے جو نصاب بدل نہیں کہ اس بنے تھے اسی پر. مثلا ندوہ، مثلا اصلاح، مثلا جامعۃ الفلاح. کئی مدرسے باقاعدہ اسی لیے بنے تھے کہ جو قدیم جو نظامی کیا کہتے ہیں درس نظامی، قدیم جو نصاب جو کہتے ہیں درس نظامی، اس کے سوائے ایک اور نصاب، اس میں کون آدمی پیدا ہوا؟ یعنی آلریڈی یہ تجربہ کیا جا چکا ہے. بہت سے مدرسے قائم ہوئے، ایک دو نہیں، بہت سے مدرسے قائم ہوئے جنہوں نے کہا کہ درس نظامی کے بجائے ہم ایک اور نصاب چلائیں گے، اور چلایا انہوں نے. آدمی ایک بھی نہیں بنا. آدمی بنتا ہے انفارمل ایجوکیشن سے. فارمل ایجوکیشن سے یعنی پروفیشن والے بنتے ہیں بس، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا شارق حسین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، لوگوں نے دین کی سیاسی تعبیر کیوں کی؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. مسئلہ سیاسی تعبیر کا نہیں ہے، مسئلہ سیاسی فخر کا ہے. پوری امت سیاسی فخر میں جی رہی ہے. مجھے کوئی بھی ایکسیپشن نہیں معلوم ہے سوائے CPS کے. سب سیاسی فخر میں، یعنی مطلب مسلمانوں کو جو دور تاریخ گزرا ہے اس کو لے کر فخر. تو اسی کو ریوائیو کرنا، اسی کو ریگین کرنا، اسی کو پھر دنیا میں لانا، تو یہ مزاج سب کا ہے. اسی نے یہ سیاسی تعبیر کا
میں اس کو فتنہ سمجھتا ہوں، پیدا کیا. یہ تاریخی فخر کو دوبارہ حاصل کرو، دوبارہ قائم کرو، اسی کا نام ہے سیاسی تعبیر. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم جو اسلام کے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کے لیڈر ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کی آیت میں کہاں کہا گیا ہے کہ تم دنیا میں پولیٹیکل سسٹم کو قائم کرو. انہوں نے آیت اقیم الدین کا حوالہ دیا. مولانا اس آیت کو آپ ایکسپلین کریں. دیکھیے یہ بہت بڑی، میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں کہ حکیم الدین کو اقامت حکومت کے معنی میں لیا جائے. کچھ اور لوگ ہیں جو اقیم الصلاۃ کے معنی لیتے ہیں اقامت نظام، یعنی سوشل نظام قائم کرنا، سمجھتے ہیں کہ اس میں اقیم الصلاۃ کا الفاظ حکم دیا گیا ہے. اقیم الدین کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اقامت حکومت. اس پر میں نے لکھی تعبیر غلطی، بہت لمبی بحث کی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے. اقیم الدین کے معنی ہیں غیر سیاسی دائرے میں دین کے جو تقاضے ہیں جس کو کہ ہر فرد بلا رکاوٹ اختیار کر سکتا ہے، اس کو اس پر قائم ہونا، یعنی توحید، اخلاص، عبادت، اخلاق اور اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، یہ سب چیزیں اس سے مراد ہیں. اس کا حکومت سے کچھ بھی تعلق نہیں. اس پر میں نے لکھا، اور میں نے یہ بھی لکھا اس میں کہ سارے ہی مفسرین متفق ہیں کہ اس میں سیاست شامل نہیں ہے. یہ جو آج کل کے نکلے ہیں سیاسی تعبیر کرنے والے، یہ تو بہت ہی زیادہ جسارت کرتے ہیں، اور کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اور پھر بھی اس کو دہرائے چلے جا رہے ہیں. یعنی نہ تو لغت میں ثبوت ہے، نہ قرآن میں ثبوت ہے، نہ تفسیروں میں سے کوئی ایک بھی مفسر اس کے حق میں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے کتاب لکھی تعبیر غلطی، تو اس فقہ کے جو ائمہ ہیں، بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ، ان کو میں نے چھپنے سے پہلے ایک کتاب دی تھی. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی بھی مفسر نے حکیم الدین کے معنی نہیں لیے. تو انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ فلاں مفسر نے لیا ہے، حالانکہ حوالہ بالکل غلط تھا. یعنی وہ اس میں ادھر ادھر کر کے ثابت کیا گیا تھا اس مفسر نے لیا ہے. پھر اس کا تجزیہ کیا میں نے، آپ پڑھ لیجیے بے کتاب تھا بے غلطی میں. یہ ٹاپ کے عالم تھے اس حلقے کے جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ غلط حوالہ دے کر کے ثابت کرنا چاہتا کہ ایک مفسر اس کو مانتا ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں مانتا، وہ بھی نہیں مانتا. حتیٰ کہ میں نے لکھا تھا کہ سوات الالہام جو بے نقط تفسیر ہے، ایک تفسیر ہے جو پوری تفسیر ہے، اس میں نقطہ والے لفظ نہیں استعمال کیے گئے ہیں. اس تفسیر کا نام ہے سوات الالہام. تو میں نے کہا تھا کہ اس میں بھی یہ مفہوم نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں. تو آپ اس کو دیکھ لیجیے میری کتاب میں تعبیر غلطی میں. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے ایک مسلم خاتون اسکالر ہیں جو پردے پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے حلقے کی علامت بن گئی ہے کہ ان کی صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں. مولانا صاحب، کیا ہمارا ایک اختلافی مسئلہ میں اتنی شدت کرنا ہماری دعوتی شعور کی کمی کا نتیجہ نہیں ہے؟ دیکھیے دعوتی شعور کا بات الگ ہے، لیکن یہ مسئلہ فقہ کا ہے. فقہ میں دیکھیے دو مسلک ہیں. ایک مسئلہ ہے حناف کا، ایک مسلک ہے دوسرے لوگوں کا. دوسرے فقہا نے پردے کو یہی اہمیت دی ہے جس کو وقت آپ نے بتایا، لیکن مسلک حنفی جو ہے اس میں دیکھیے یعنی پردہ تو مانتے ہیں وہ لوگ، لیکن 3 چیزوں کو اس سے ایگزمپٹ کرتے ہیں: وجہ،
اور کفین اور قدمین، یعنی چہرہ اور یہ ہاتھ اور پاؤں. جس کو سمجھنا ہو اس کو تو میں 2 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، پڑھ لے. ایک ہے علامہ البانی کی کتاب حجاب البرۃ المسلمہ، اور دوسری جو ہے وہ پاکستان کے بہت ہی بڑے معنوی عالم تھے مولانا شبیر احمد عثمانی. انہیں نے پاکستان میں قرارداد مقاصد کی قیادت کی تھی. ان کی تفسیر ہے، اس میں الا ما ظہر منہا کے تحت آپ پڑھ لیجیے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آناب کا مسلک یہ ہے. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے، وہ رائے پور سے ہے، مس شبانہ کا. انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوڈیز ٹاک واز ویری انسپائرنگ. مولانا صاحب تھینک یو فار گیونگ اس کنٹینٹ فار تھنکنگ ایوری سنڈے. مولانا اگلا سوال ہے ڈاکٹر، ان کا نام کلیئر نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے ہاؤ ٹو کریٹ سینٹرز آف انفارمل ایجوکیشن. Secondly, can we build up good person by distributing the literature of CPS? Kindly comment. یہ ہم کر رہے ہیں، یہ تو ہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے، سارے مسلمان نگیٹو ہو رہے ہیں. اس میں اگر کوئی ایکسیپشن ہے تو CPS کے لوگوں کا ہے. اسی کتابوں کو پڑھ کر کے ساری دنیا کے مسلمان، آپ یہاں سے یورپ تک چلے جائیے، امریکہ تک چلے جائیے، افریقہ تک چلے جائیے، ایک ایک مسلمان نگیٹو ہو رہا ہے. اس پورا نگیٹیوٹی کے جنگل میں صرف وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو CPS کے لوگ ہیں، یہی کتابوں کو پڑھ کر کے. تو آپ اس کتابوں کو پڑھوائیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی کام ہے جو ہمارے یہاں سے تیار کیا گیا ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مسٹر یحییٰ قمر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے از نان کنفرنٹریشن ماڈل آف محدثین applicable in non-Muslim countries as this is pre-government period? Secondly, can the confrontation with Istimari government be compared with Muhaddaseen non-confrontation model? یہ سوال بالکل غیر متعلق ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ مسلم حکومت ہو تو آپ ٹکراؤ نہیں کریں گے اور دوسرے لوگ ہو تو آپ ٹکراؤ کریں گے. کسی بھی حکومت میں اگر آپ کو مواقع حاصل ہیں تو آپ کو ٹکراؤ حرام ہے، حرام، چاہے انڈیا ہو یا امریکہ ہو. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ حکومت میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ مسلم ہے نان مسلم سیٹ پر، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ فریڈم آف ریلیجن ہے کہ نہیں ہے. جب ہے تو بس پھر حرام ہو گیا وہ. جیسے محدثین کے زمانے میں مسلم حکمراں تھے، صحیح ہے، لیکن آج جو ہے نان حکمراں یہ نان مسلم ہے بھی صحیح، لیکن علت تو مشترک ہے. علت مشترک ہے، یعنی مواقع کار جو دے رہا ہو اس سے ٹکراؤ نہیں کیا جائے گا. یعنی اپرچونیٹی کھلی رہیں اور فریڈم آف ریلیجن موجود ہو تو پھر ٹکراؤ حرام ہو جائے گا، چاہے وہ امریکہ ہو یا انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو. مولانا اگلا سوال کلکتہ سے ہے، مسٹر راکیش کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب وائی از اٹ دیٹ سنسیئرٹی کین ناٹ بی سین دیز ڈیز؟ دیکھیے کنزیومرزم جو آیا ہے اس نے سب کو سیلفش بنا دیا. کنزیومرزم سے سب لوگ ایک طرف سیلفش ہو گئے. پیسہ پیسہ پیسہ. ہمارے بچپن میں کوئی آئٹم نہیں ہوتا جس کو خریدے آدمی، حتیٰ کہ ایک گلاس بھی نہیں تھا، تو پیسے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ایک آدمی ایک بیل گاڑی پر سرسوں لاد کر لے آیا، سرسوں، کوئی خریدار اس کا نہیں تھا. تو ایک آدمی کو 10 روپے پہ سب دے کے چلا گیا. آج کے لحاظ سے وہ 10,000 سے بھی زیادہ تھا وہ. تو اس زمانے میں کوئی آدمی پیسہ کرے تو کیا کرے. آج ہزاروں آئٹم ہیں، آج ہزاروں کا ملین آئٹم ہے. تو وہ ٹیمپٹیشن
ان کنزیومرزم نے جو ٹیمپٹیشن پیدا کیا اس نے سب کو منی اورینٹڈ بنا دیا, سب کو سیلفش بنا دیا. اب میرے جیسا کوئی آدمی کہ میری کوئی ضرورت ہی نہیں, میں اپنے آپ کو یعنی اس حد پر رکھے ہوئی ہوں کہ جہاں بیئر نیسیسٹیز میرے لیے کافی ہیں. تو جو آدمی یہاں آ جائے وہی بچ سکتا ہے, اس سے ورنہ بچے گا نہیں. بیئر نیسیسٹیز کے ساتھ میری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جو آدمی اس حد تک آ جائے وہی سنسیئر ہوگا, ورنہ وہ تو بن جائے گا ڈس آنیسٹ, سیلفش, کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے. اس کو مارکیٹنگ, اس کو وہ کرنا ہے, شاپنگ کرنا ہے, اس کو بچوں کو یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو یہ اس دور میں جو جس کو ہم کہا جاتا ہے کنزیومرزم, اس دور کا تقاضا ہے کہ لوگ سیلفش بن گئے ہیں اور منی اورینٹڈ ان کی سوچ ہو گئی ہے, اور بس مور اینڈ مور کا ان کو ایک جس کو کہتے ہیں ہندی میں کہتے ہیں ہوڑ لگی ہوئی ہے. مولانا یہ ایک کامنٹ آیا ہے دوحہ قطر سے مولانا عبد الباسط عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج کی تقریر میں جو بات آپ نے کہی, حکومتوں سے ٹکرائے بغیر دین کا کام کر سکتے ہیں, اور اس کا نمونہ محدثین کے دور سے ہمیں ملتا ہے. یہ بات میں نے آج پہلی دفعہ جانی ہے.